السلام علیکم، مجھے ڈاکٹر ہارون کہتے ہیں۔ میں ایک فیملی فزیشین ہوں اور اس حیثیت سے پچھلے 30 سال سے کام کر رہا ہوں۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع بہت زبردست ہے اور بڑا ہوش ربا قسم کا موضوع ہے۔ آپ اس کو دیکھ کے بڑے خوش ہوں گے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی جسم کا 70% حصہ جو ہے وہ پانی پر مشتمل ہے، مگر آپ یہ نہیں جانتے کہ پانی کو اگر آپ خاص ترتیب سے استعمال کریں تو یہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ آپ کو مزمن یعنی کرونک جتنی بیماریاں ہیں، جس میں بلڈ پریشر ہے، جس میں شوگر ہے، جس میں دل کی بیماریاں ہیں، کولیسٹرول کے ایشوز ہیں، ان سے آپ کو بچا سکتا ہے۔ ضرورت صرف یہ ہے کہ ہم لائف سٹائل اپنا چینج کریں اور کھانے پینے کے ڈسپلن کو بہتر بنائیں۔ اس سے نہ صرف یہ کہ آپ اپنی جو دوائیں ہیں جو آپ استعمال کر رہے ہیں وہ کام کر سکتے ہیں، بلکہ ان سے بچ بھی سکتے ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کو آخر تک دیکھیں اور نیچے ڈسکرپشن میں اپنا نام اور اپنا شہر کا نام ضرور مینشن کریں کہ آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں، اور اپنے کامنٹس بھی ضرور مینشن کریں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں جو بہترین 5 کامنٹس ہوں گے ان کے ناموں کے ساتھ مینشن کروں گا۔ اس کے علاوہ نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے، اس کو دبا دیں، زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جاپان میں واٹر تھیراپی، اس کو ہائیڈرو تھیراپی کہتے ہیں، اس کے جاپانی زبان میں میریزو چیریو کہا جاتا ہے۔ یہ بہت عرصے سے، صدیوں سے، ہزاروں سال سے استعمال ہو رہا ہے، اور پانی کے مناسب طریقے سے اور صحیح طریقے سے استعمال سے جسم کا جو BMI یعنی کہ جو موٹاپا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، کولیسٹرول بھی کم ہو جاتا ہے، LDL یعنی آکسیڈائزڈ LDL، اس کی آکسیڈیشن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، آکسیڈیٹو سٹریس جو ہے جسم کا جو کچرا ہے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، فاسٹنگ شوگر جو ہے جس کو ڈانس فینومین کہتے ہیں اس پر کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے، جو کہ کافی بڑا مسئلہ ہے۔ جو گلائسیمک انڈیکس ہے مختلف غذاؤں کا، یعنی کہ شوگر کو جو بڑھانے کی طاقت مختلف غذاؤں میں ہے، اس میں کافی کمی آ جاتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ بات ہم خود کر رہے ہیں، بلکہ بہت ساری متعدد، بہت قابل اعتبار مستند RCT اسٹڈیز جو ہیں، جو کہ سینکڑوں اسٹڈی پر اور میٹا انالیسس جو ہیں مشتمل ہیں، وہ یہ بات کر رہی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم آپ کو 2 اسٹڈیز بتائیں گے۔ اس میں پہلی اسٹڈی جو ہے وہ چھپی ہے جرنل آف ڈائبٹیز اینڈ میٹابولک ڈس آرڈرز میں۔ یہ اسٹڈی فیبرری 2021 میں چھپی تھی، اور یہ کہتی ہے کہ کھانے سے پہلے پانی پینے سے وزن، BMI یعنی کہ فیٹ اور آپ کے پٹھوں کا جو تناسب ہے وہ، فاسٹنگ گلوکوز، ٹرائیگلیسرائڈز، ST-LDL یعنی اسمال ڈینس LDL جو کہ سب سے خطرناک ہوتا ہے، اور کوپیپٹینز یعنی کہ وہ خاص قسم کے کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ جس وقت بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو وہ ہائی ہو جاتے ہیں۔ ان تمام میں کمی آ جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور اسٹڈی ہے جو کہ چھپی ہے دی جرنل آف کلینکل اینڈوکرینالوجی اینڈ میٹابولزم میں، یہ دسمبر 2019 کی اسٹڈی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ کھانے سے پہلے پانی صحیح طریقے سے پینے سے کوپیپٹین اور فاسٹنگ گلوکوز میں بہت کمی آ جاتی ہے۔ انسولین اور گلوکوز اسپائک بھی میں قابل ذکر حد تک کمی ہو جاتی ہے۔ اب پانی کیسے کام کرتا ہے؟ ان اسٹڈیز میں بتایا گیا ہے کہ پانی جو گیسٹرک ایمپٹنگ ہوتی ہے، جو خاص قسم کے معدے کے ایسے انزائمز ہوتے ہیں جس میں گیسٹرین ہے، موٹیلین ہے، سکریٹین ہے اور CCK ہے، جو کہ معدے کو خالی کرتے ہیں، ان پر اثر انداز ہوتا ہے، یعنی ان کا جو اعصابی نظام ہے جس کو آٹونومک نروس سسٹم کہتا ہے اس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسفنکٹر ریفلیکس ہے، یعنی کہ جو معدے کا نیچے والا اسفنکٹر ہے، نیچے والا ویلو ہے، اس کو یہ بند کر دیتا ہے، کیونکہ معدہ جو ہے وہ پانی کو آگے خارج نہیں ہونے دیتا، بلکہ وہ خوراک کو پہلے آگے بھیجنا چاہتا ہے، لیکن اگر پانی معدے میں ہو تو پانی کو وہ بہت سلو سے آگے جانے دیتا ہے۔ اس طریقے سے معدے میں کچھ بیروسیپٹرز یعنی پریشر ریسیپٹرز ہوتے ہیں کہ جس کے اوپر پانی کافی اثر انداز ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے معدہ جلد خالی نہیں ہوتا۔ جب معدہ خالی نہیں ہوتا تو شوگر کی ایبزارپشن بہت کم ہو جاتی ہے۔ نہ صرف یہ، بلکہ پانی جو ہے وہ جسم کے تمام انزائمز اور تمام ہارمونز اور مختلف قسم کے جو کیمیکلز ہوتے ہیں ان پر اثر انداز ہوتا ہے، خاص طور کے پر جو ہمارا خود کا اعصابی نظام ہے جس کو ہم آٹونومک نروس سسٹم کہتے ہیں۔ یہ ادویاتی غذاؤں جیسے ادرک، ہلدی، لیمن، کدو کے بیج، میتھی دانہ، لونگ کی جو میڈیسنل پاور ہے، یعنی کہ ان کی جو ادویاتی طاقت ہے اس کو بیدار کر کے ان کو اچھے طریقے سے کام کرنے دیتا ہے۔ پانی صفائی، پاکیزگی اور برکت کی علامت ہے۔ اس کا ذکر جو ہے وہ مختلف آسمانی کتابوں میں بھی کیا گیا ہے، جس میں خاص طور پر سب سے پہلے قرآن شریف میں سورہ انبیاء میں آیت نمبر 30، سورت نمبر 21 میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے تمام زندہ چیزوں کو پانی سے بنایا ہے۔ بائبل میں ایک کتاب ہے جس کو نمبرز کہتے ہیں، انگریزی میں، اردو میں اس کو اعداد کہا جاتا ہے۔
اس میں سورہ نمبر 19 اور آیت نمبر 17 میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو بھی ناپاک چیز ہو اس کے ساتھ آپ قربانی والی جو ایش ہوتی ہے یعنی قربانی والی جو خاک ہوتی ہے اس کے ساتھ ملا کے پانی سے صاف کریں تو آپ کو پاکیزگی مل جائے گی۔ ہندوازم میں ایک کتاب ہے یجروید کی کتاب نمبر 2، اس کا منترا نمبر 4 سے 6، اس میں بتایا گیا ہے کہ تمام تعریفیں اس آسمانی دیوتا کی ہیں اور تمام مبارک پانیوں کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیگر بھی جو مذاہب ہیں ان کی مقدس کتابیں ہیں ان کے اندر پانی کی پاکیزگی کی صفائی اور اس کی برکتوں کا ذکر ہے۔ اب ناظرین میں آپ کو پانی کے پینے کے 10 کرشمے بتاؤں گا کہ پانی کو مختلف موقعوں پہ آپ اگر پئیں گے تو اس کس طریقے سے آپ بلڈ پریشر پہ، شوگر پہ، کولیسٹرول پہ اور اگر دیگر جو مختلف بیماریاں ان کے اوپر قابو پا سکتے ہیں، جس میں دماغی بیماریاں بھی شامل ہیں۔ اس میں سب سے پہلے آپ صبح اٹھتے ہی 1 سے 2 گلاس اگر پانی پیتے ہیں اور اگر وہ گرم پانی ہوتا ہے تو اس سے ویزوپریسن جو ہے جو کہ بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے اس کی مقدار کم ہو جاتی ہے، جو کہ ڈی ہائیڈریشن کم ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو سٹریس ہارمون ہے جس کو کارٹیسول کہتے ہیں اس کی مقدار بھی کم ہوتی ہے، اس سے شوگر لیول جو ہے وہ لو ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اب ہر کھانے سے پہلے 2 گھنٹے پہلے اگر پانی پیتے ہیں تو اس سے معدے کی حرکت جو ہے وہ سلو ہو جاتی ہے، خوراک کی جو جی آئی ہے یعنی گلائسیمک انڈیکس ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اس طریقے سے گلوکوز اسپائک کم ہو جاتی ہے اور انسان زیادہ کھا بھی نہیں سکتا چونکہ معدے میں پانی ہوتا ہے اور معدہ خالی جلدی نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ نمبر 3 پہ اگر آپ کھانے کے دوران ایک سپ پانی پیتے رہتے ہیں تو اس سے گیسٹرک ایمپٹنگ سلو ہو جاتی ہے، یعنی کہ جو آپ کا معدہ ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے اور خوراک کو آگے نہیں جانے دیتا ہے چونکہ وہ پانی کو آگے جانے نہیں دیتا، تو خوراک بھی آگے نہیں جا سکتی جس کی وجہ سے گلوکوز اسپائک اور انسولین اسپائک بھی کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 4 پہ ہے گرم پانی۔ اگر ہفتے میں ایک دن ہر 2 گھنٹے بعد آپ پانی پئیں گے تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، ان سے انسولین سینسیٹیوٹی بڑھ جاتی ہے، گلوکوز اسپائک جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، جگر میں بائل بہت بڑھ جاتا ہے جس سے آپ کا کولیسٹرول جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اس طریقے سے ویزوپریسن کم رہتا ہے اور بلڈ پریشر بھی کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 5 پہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو دارچینی کے ساتھ استعمال کریں گے، یعنی آدھا چمچ دارچینی 1 گلاس پانی میں اس کو ابال کے آپ قہوہ بنائیں تو اس سے آپ کا فاسٹنگ بلڈ شوگر کم رہے گا۔ اس کے ساتھ آپ کو چینی کی جو کریونگ ہے یعنی کہ چینی کھانے کی خواہش اور میٹھا کھانے کی خواہش وہ کم ہو جائے گی اور انسولین سینسیٹیوٹی بڑھ جائے گی۔ نمبر 6 پہ ہے میتھی دانہ۔ اگر آپ رات کو میتھی دانہ 1 چمچ پانی میں بھگو لیں اور صبح اس کو کھائیں اور پانی کو پئیں تو اس سے آپ کا HbA1c 3 ڈگری نیچے آ جاتا ہے، فاسٹنگ بلڈ شوگر کم ہو جاتی ہے اور ٹرائیگلیسرائڈ بہت کم ہو جاتا ہے، تقریباً 30 سے 40 ڈگری ٹرائیگلیسرائڈ کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 7 پہ ہے ادرک والا پانی۔ جی اگر ادرک کا قہوہ بنائیں پانی کے ساتھ تو آپ کے مسلز کے اندر گلوکوز کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ ورزش کریں گے یہ گلوکوز استعمال ہوگا اور اس طریقے سے چونکہ خون سے مسلز سارا گلوکوز کھینچ لیتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کا گلوکوز لیول نارمل ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ کا جو پینکریاز لبلبہ جو ہے اس کا فنکشن بہت بہتر ہو جاتا ہے اور وہ بہت اچھے سے انسولین پیدا کرتا ہے۔ نمبر 8 کے اوپر ہے پانی پی کے چلنا، یعنی اگر آپ پانی پئیں 1 گلاس پانی اور اس کے بعد 10 منٹ تک چلیں تو آپ 50% تک شوگر کو گرا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ڈیٹاکس واٹر ہے۔ ڈیٹاکس واٹر میں کھیرے کے کچھ ٹکڑے ڈالیں اور اس کے اندر آملے کے ٹکڑے بھی ڈالیں اور ان کو آپ آدھے گھنٹے میں استعمال کریں، یا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ رات کو ڈال کے پانی میں اور صبح اس پانی کو استعمال کریں تو اس طریقے سے آپ کی گلوکوز جو ہے وہ لیول بہت کم ہو جائے گا، انسولین سینسیٹیوٹی بہت بڑھ جائے گی، فاسٹنگ گلوکوز لیول بہت لو رہے گا، ہیموگلوبن A1C جو ہے جو 3 مہینے کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بہت کم ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ آپ کے جو آکسیڈیٹو سٹریس ہے جو آپ کے جسم میں کچرا بنتا ہے مختلف کیمیکل ریئیکشن کے نتیجے میں وہ بھی صاف ہو جائے گا۔ ناظرین پانی پینے سے جو خون کا گاڑھا پن ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے جو آپ کے بیروسیپٹرز ہوتے ہیں، جو آپ کی یعنی کہ خون کی رگوں میں جو پریشر ریسیپٹرز ہوتے ہیں اور ان کے اوپر پریشر جب پڑتا ہے تو خون کی نالیاں ڈھیلی پڑ جاتی ہیں جس سے بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے خون کا گاڑھا پن بھی کم ہو جاتا ہے اور گاڑھا پن کے کم ہونے سے نسوں میں پریشر کم ہوتا ہے تو اس سے بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گردے جو ہیں وہ پانی کی موجودگی میں سوڈیم کو اچھے سے ریگولیٹ کرتے ہیں اور اس طریقے سے پوٹاشیم کی مقدار بھی مناسب ہو جاتی ہے، کیونکہ پوٹاشیم کی مقدار مناسب ہونے سے آپ کا بی پی بہت بہتر ہو جاتا ہے۔ پانی بائل کی مقدار کو بڑھا دیتا ہے جس کی وجہ سے LDL یعنی بیڈ کولیسٹرول بہت کم ہو جاتا ہے، ٹرائیگلیسرائڈ لیول بھی کم ہو جاتا ہے اور HDL بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جگر ہے اس میں میٹابولزم بہت تیز ہو جاتا ہے
بہت زیادہ فیٹس کی میٹابولزم ہوتی ہے، فیٹ کی مقدار کم ہو جاتی ہے، اس لیے ایچ ڈی ایل باقی تمام جسم سے فیٹ کو لے کے آتا ہے، اس لیے ایچ ڈی ایل کی پروڈکشن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، اگر لیمن یا سرکہ اس کو اگر پانی کے ساتھ ملا کر پیا جائے تو یہ منہ کے کچھ انزائمز ہوتے ہیں جن کو سلیوری ایمائلیز کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ پیٹ میں کچھ انزائم ہوتے ہیں چھوٹی آنت میں جن کو الفا ایمائلیز اور الفا گلوکوسائڈیز کہتے ہیں، ان کو یہ انہبٹ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے گلوکوز سپائک بہت کم ہو جاتی ہے اور انسولین سپائک بھی کم ہو جاتی ہے، اور اس طرح خون میں شوگر کی مقدار بہت کم ہو جاتی ہے۔ ایک اسٹڈی کے مطابق اگر لیمن کو ویسے استعمال کیا جائے تو یہ سارے فائدے نہیں ہوتے، کیونکہ وہ ایسیڈک بہت ہوتا ہے، مگر پانی میں ڈالنے سے الکلائن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ تمام فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ احتیاطیں بھی ہیں پانی پینے کے دوران، اس میں یہ ہے کہ کھانے کے دوران پانی آپ پی سکتے ہیں، مگر اس کے بعد پانی بہت زیادہ مقدار میں نہیں پینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے انزائم جو ہے وہ ڈائلیوٹ ہو جاتے ہیں۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے احتراز کریں، کیونکہ زیادہ ٹھنڈا پانی جو ہے وہ جو خون کی نالیاں ہوتی ہیں ان کو کمپریس کر دیتا ہے، سکیڑ دیتا ہے، جس سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو مختلف الیکٹرولائٹس ہوتے ہیں، سوڈیم، پوٹاشیم اور وغیرہ، اور جو چھوٹے مائکرو الیکٹرولائٹس ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے جسم سے واش آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، پانی کے استعمال کی 10 ٹیکنیکس کا جن کو میں نے پیچھے مینشن کیا ہے، اس کے علاوہ آپ کو 3 کام اور بھی کرنے پڑیں گے تاکہ آپ مکمل فائدہ اٹھا سکیں ان ٹیکنیکس کا۔ اس میں پہلا ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، ایک کھانا 11 بجے، دوسرا کھانا 6 بجے۔ دوسرا ہے ورزش، یعنی کہ ہر کھانے کے بعد صرف 10 منٹ ورزش۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے پٹھے جو ہیں وہ فالتو شوگر بلڈ میں سے کھینچ لیں گے، اس کو استعمال کر لیں گے، اور اس طرح شوگر کم ہو جائے گی۔ نمبر 3 ہے نو سنیکنگ، سنیکس مت کریں، یعنی کہ 2 کھانوں کے درمیان یا 3 کھانوں کے درمیان کچھ مت کھائیں۔ جو ہی کوئی چیز اپنے منہ میں آپ رکھتے ہیں، کوئی نوالا رکھتے ہیں، تو ایک دم انسولین ریلیز ہوتی ہے، اس سے انسولین ریزسٹنس بڑھ جاتی ہے اور انسان موٹا ہو جاتا ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ اگر آپ ان اصولوں پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ آپ کی انسولین ریزسٹنس کا خاتمہ ہو جائے گا، شوگر پر مکمل کنٹرول حاصل ہو جائے گا، بی پی بھی کم ہو جائے گا، اور کولیسٹرول بھی انشاءاللہ نہیں بڑھے گا۔